یہ ہے کہ کیا مرد جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نماز ادا کرے گا، جبکہ عورت کیا الگ سے رکوع و سجود کے لیے اس کے کچھ احکامات ہیں؟ اب اس پر ایک تازہ ہی میں نے ایک عالم دین کا رسالہ بھی پڑھا ہے، حدیث عالم میں بڑے مشہور ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ الگ طریقہ کوئی نہیں، مردوں کی طرح یہ سجدے کریں گی، اسی طرح یہ بیٹھیں گی، سب کو لکھا ثبوت دیے، اور کہا کہ اگر 4 امام بھی یہ کہتے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانتے، کوئی حدیث نہیں ہے، 4 اماموں کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو یہ باتیں جو ہے نا بالکل غلط ہے، یہ دین سیکھنے کا کوئی طریقہ نہیں کہ تم لفظ ڈھونڈتے رہو کتابوں میں سے کہ اس میں لکھا کہ عورت یہ کرے مرد کرے، اس طرح تو کوئی بات نہیں بنے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دین کئی طرح سے آیا، کچھ بعد میں کتابوں میں لکھا گیا 100-200 سال بعد، کچھ لکھا نہیں گیا، وہ عمل کے ذریعے آیا، لوگوں میں چل پڑا، لوگوں نے دیکھا ماں کو وضو کرتے، اس نے اپنی بیٹی کو سکھایا، چل کے تعامل۔ یہ کتابی علم سے وہ علم زیادہ بہتر ہے، صاف بات کہ جو امت میں رائج ہو گیا نا وہ طریقہ زیادہ وزنی ہے بنسبت کہ 200 سال بعد کوئی کہتا میں نے فلاں سے سنا فلاں سے، وہ تو ایک کہانی ہے، سچی بھی ہو سکتی جھوٹی بھی ہو سکتی، مگر جو چل پڑا اور مشرق مغرب تک کہ 4 امام شیعہ، ایک بھی مسلمان گروہ ایسا نہ رہا جو یہ کہتا ہو کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے۔ یہ 400 سال بعد ابن حزم کو یاد آ گیا اور تم نے کہنا شروع کر دیا، کوئی ہے ایسا جس نے کہا کہ عورت اور مرد ایک طرح نماز پڑھے؟ اور جو تستر کی بات ہے کہ عورت کو حکم وہ دو جس میں پردہ رہے، بالکل چھپا رہے اس کا جسم، عقل کی بات، دین بڑا ہوا ہے کہ ان کا جسم نمایاں نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے پردہ ہے، برقعے ہیں، ورنہ اگر دکھانا ہی ہے سب کچھ، اور تنگ لباس بھی جو کہا کہ نہ عورت پہنے، سب کچھ اس کو ابڑا ہو نظر نہ آئے، تو آپ ایسا سجدہ کرانا چاہتے ہیں کہ وہ اٹھ کر کرے اور اس کے چوتڑا یہ سارا جب سرین ہے صاف نظر آئے؟ ساری امت نے کہا نہیں، پاؤں ایک طرف نکال دے، پیٹ رانوں کے ساتھ لگائے، زمین پر بچھ جائے، پردہ، بیٹھے بھی اسی طرح بیٹھے، رکوع میں جائے تو اس طرح نہ رکوع کرے جیسے مرد کرتے، بہت جھکیا اور یہ سارا پیچھے حصہ جو نمایاں ہو گیا، بالکل تھوڑا سا جھکے جو ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اتنا زیادہ جھکنے کی بالکل معقول باتیں ہیں کہ دین جو عورت کے بارے میں چاہتا کہ یہ عورت ہے چھپانے کے قابل، اس پر بلکہ امام احمد بن حنبل کا المغنی میں نے تو رفع یدین کا انکار کر دیا کہ عورت ہاتھ ہی نہ اٹھائے، نہ پہلے نہ شروع، بس اسی طرح ہاتھ رکھ لے، ہاتھ اٹھانے سے بھی ہو سکتا کوئی نمایاں ہو جائے، اور اگر اٹھائے بھی تو سینے کے برابر آدمیوں کی طرح، یعنی ساری امت کے اماموں کو پتا ہے کہ یہ چھپانے کی بات، آپ اٹھتے ہیں بعد میں لکھا نہیں، اب میں 3-4 باتیں کہوں گا مجھے لکھا دکھا دی، جیسے یہ نا ایسے ہی آپ نے کہا تھا مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، کوئی عورتوں کے لیے فرق نہیں کیا، مگر کیوں تم بھی مانتے ہو، ساری امت بھی مانتی ہے کہ مرد اونچی آواز سے لبیک کہیں گے، عورتیں نہیں کہیں گے، یہ لکھا ہوا نہیں، کہیں نہیں یہ فرق حضور نے لکھا، یہی کہا کہ مجھ سے احکام سیکھ لو، آپ نے تو احکام پر یہی اونچی لبیک کہا تھا، جبریل آیا آپ نے صحابہ کو بھی کہا اونچی کہو تو لبیک، مگر عورتوں کو کیوں نہیں کہنے دیتے؟ کیوں کہتے ہو کہ سارے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں عورت کی آواز چھپی ہوتی ہے؟ پہلا طواف ہے طواف القدوم، مکہ میں جا کر سارے امت کے علماء مانتے ہیں کہ پہلے 3 چکر جو ہے اس میں رمل ہوگا، مرد جو ہے نا اگر گنجائش ہو ذرا تیز چال سے آئے گی، یہ کندھا ننگا بھی کرے گا، کندھا ننگا تو کرنا ہی ہے، مگر عورتیں تیز چال سے نہیں، چلو کندھا ننگا کی بات لباس آگ لگ گیا، مگر یہ تیز چلنا جو تھا عورتوں کے لیے نہیں، وہ نہیں رمل کر، اسی لیے کہ اگر وہ تیز چلیں گی یہ پستان ہلیں گے، پردے کے خلاف ہوگا۔ صفا مروہ کے درمیان مرد دوڑیں گے میلان اخضران، عورتیں نہیں دوڑیں گی، یہ کہاں لکھا ہوا؟ حالانکہ یہ عمل عورت ہی کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے شروع ہوا تھا حاضرہ، مگر اب بند ہے پردے کی وجہ سے، لکھا فرق نہیں ملنا، تم تو نماز کی ایک بات کو روتے ہو، یہ اتنے فرق ہیں کہیں نہیں لکھے ملنے، مگر امت ساری مانتی کیسے ہونا چاہیے، اہل علم کا یہ اجماع ہے، تو آپ غضب نہ کریں کہ لکھا نہیں ہمیں ملتا، جو دین چلا آ رہا نا امت کا۔ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر رحم کرے، وہ کہتے ہیں جو لفظوں سے دین ڈھونڈے گا نا کہ کتاب میں کوئی لفظ بس بے دین ہو جائے گا، کوئی دہریہ، کوئی منکر حدیث کو کوئی، امت کو بھی دیکھو کہ صحابہ اور تابعین امام جاہروں کی بات نہیں کہتے ہیں بدعتیں، اور بدعتیں تو کرنے والے بھی مانتے ہیں کہ فلاں صدی سے چلی تازہ بدعت حسنہ، وہ سنت کہتے ہیں، مگر جو صحابہ نے کیا اماموں نے کیا وہ بدعت ہے، وہ دین ہے جو کتابیں لکھنے سے پہلے ہی امت میں رائج ہے، ساری دنیا اس طرح نماز پڑھ رہی تھی، نہ بھی یہ بخاری مسلم لکھی جاتی تو پڑھ رہے تھے لوگ، اس لیے تعامل جو ہے میں صاف کہتا ہوں یہ سب سے بڑی دلیل ہے، حدیثیں بعد میں دیکھیں گے، امت کا تعامل دیکھیں گے، امت کے نیک اور صالحین اور امام اور ولی کیا کہتے ہیں،
جاہلوں کی باتیں نہیں یہ. اچھا مولانا، جیسے فاتحہ کے بارے میں یہ ہے کہ جہری اور سری نماز کے اندر ہم فرق کرتے ہیں کہ اگر چلیں جہری نماز ہو تو لوگ نہ بھی پڑھیں تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہوگی، تو کیا اگر عورتیں اپنے گھر کے اندر اور اندھیری کوٹھلی کے اندر نماز پڑھ رہی ہوں تو کیا مردوں کی طرح ادا کر سکتی ہیں، اور جب مسجد کے اندر یا کسی ایسی پبلک پلیس پہ جاتی ہیں تو وہی طریقہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کے طریقے پر نماز پڑھیں یا ایک ہی طریقے پر نماز پڑھیں گی؟ نہیں، گھر میں کیا، میں کہتا ہوں کہ گھر میں چونکہ ایک جیسا کہ آپ فرماتے کہتے ہیں پردے میں نہیں، ہر جگہ جیسے دیکھیں نا کہ جو پردے کا حکم سر ڈانکے یہ سارا کوئی، وہ یہ تو نہیں کہ کرنا گھر کے اندر آپ کوئی مرد نہیں دیکھتا تو اتار دیں، نہیں، جو احکام ہے سب ایک. اب ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ جو حضرت ابو درداء کی چھوٹی بیوی تھی نا، حالانکہ وہ صحابیہ بھی نہیں تھی، اس کا فعل لے لیتے ہیں کہ وہ ام الدرداء صغرا مردوں کی طرح بیٹھی. اب اس میں بھی آپ کے خلاف ہے، جو خاص طور پر لکھنا پڑا کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھی. مردوں کی طرح کیا بیٹھنا کہ پاؤں ایک طرف ایک نکال دیا، دایاں کھڑا رہا، بایاں نیچے سے نکال دیا، زمین پر اپنے لگا لیے سرین. یہ مردوں کا عورتوں کے ساتھ ہی ملتا، دونوں پاؤں نہ نکالے ایک. یہ جو کہا کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی، پتا چلا کہ مرد کچھ اور طرح بیٹھتے ہیں نا، ورنہ کیا کہنے کی لوڑ تھی، ضرورت تھی کوئی جب سارے ایک طرح بیٹھتے ہیں. یہ لفظ بولنا کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی، معلوم ہوا باقی عورتیں ساری اور طرح بیٹھتی تھی، وہ ایک بیٹھتی تھی، اور وہ کوئی ایسا پردے کے خلاف بھی نہیں. اتحاد میں بیٹھے، پاؤں ایک کھڑا کر لیا، بچھایا نہ، اس کے کیا فرق، دونوں ہی بچھا دیے یا ایک کھڑا رکھا. یہ بات ہے رگ جو آپ کہتے ہیں سجدہ اوبر کر کرے، یہ کرے وہ کرے، وہ کہاں. یہ کہنا کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی، اس سے ہی ہر عقل مند سمجھتا ہے کہ معلوم ہوا مردوں کا بیٹھنا اور تھا، عورتوں کا اور تھا. ام الدرداء نے چونکہ یہ عجیب کام کیا. یہ وہ بات ہے جیسے ہدہد نے آ کر کہا کہ میں نے قوم سبا کو دیکھا کہ ان پر ایک عورت حکومت کرے. اسرائیل صاحب نے بہت پیاری بات کی، یہ خود بتا رہا ہے کہ جانور بھی سمجھتا تھا پرندہ کہ عورت کا حکومت کرنا بہت بیٹگی بات ہے. اس لیے اس نے کہا کہ ایک تو یہ بے وقوف ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوج رہے ہیں، اور دوسرے یہ احمق ہے کہ کمرے کو عورت حکومت کرے. تعجب سے اس نے کہا ایسے بے وقوف اور نادان ہے. تو یہی بات کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی، یہ فکرہ خود بتاتا ہے کہ مردوں کا بیٹھنا اور تھا، عورتوں کا الگ تھا، اس کا عمل دوسری بہنوں سے جدا تھا، اس لیے خاص طور پر لکھنا پڑا. تو صاف بات ہے عورتیں جو ہے نا پردہ، ہر چیز میں پردے کا لحاظ کریں.